بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہیں، جنہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے ہاتھ کے تراشیدہ خود ساختہ معبودان باطلہ کو رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ تعالیٰ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی قدرت کاملہ اور انسان۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفس کریمہ کی مدح فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، گویا کہ بندوں کو حمد کرنا سکھلا رہے ہیں۔ دن میں نور کو اور رات میں تاریکی کو اپنے بندوں کے لیے ایک منفعت قرار دیتے ہیں۔ یہاں لفظ نور کو واحد لایا گیا ہے اور ظلمات کو جمع لایا گیا ہے، کیونکہ اشرف چیز کو واحد ہی لاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے عن الیمین والشمائل، اور اللہ کا فرمان ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ یہاں بھی یمین واحد ہے اور شمائل جمع ہے، اور اپنے راستے کو لفظ سبیل کہہ کر واحد لایا ہے اور غلط راستوں کو سبل کہہ کر جمع لائے ہیں۔ غرض یہ کہ باوجود اللہ کے بعض بندے کفر کرتے ہیں اور اللہ کے لیے شریک و عدیل قرار دیتے ہیں، اللہ کی بیوی اور بچے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے منزہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور مٹی ہی نے ان کے گوشت پوست کی شکل اختیار کی، پھر انہی سے لوگ پیدا ہو کر مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی اور اپنے مقررہ وقت موت تک آ پہنچے۔ پہلے لفظ اجل سے حسن رحمہ اللہ کے نزدیک مرنے تک کی زندگی کا وقت مراد ہے، اور دوسرے لفظ اجل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی تک کا وقت مراد ہے۔ اجل خاص انسان کی عمر رواں ہے، اور اجل عام سے مراد ساری دنیا کی عمر ہے، یعنی دنیا کے ختم ہونے اور زوال پذیر ہونے تک اور دار آخرت کا وقت آنے تک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی اجل سے مراد مدت دنیا ہے، اور اجل مسمى سے مراد عمر انسان تا بوقت مرگ ہے، یعنی موت تک کی کل عمر۔ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ماخوذ ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ الآیہ، یعنی اللہ وہ ہے کہ جو رات میں تم کو مار دیتے ہیں اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اسے جانتے ہیں، اور رات میں تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یعنی نیند میں ہوتے ہو جو قبض روح کی شکل میں ہے، اور پھر جاگتے ہو تو اپنے ساتھیوں کے پاس گویا واپس آ جاتے ہو۔ اور اس قول عندہ کے معنی یہ ہیں اس وقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اسی طرح یہ قول باری ہے کہ اے نبی، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، سو آپ کو اس کی کیا خبر، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ پھر آیت زیر ذکر میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو، وہی اللہ تو ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے مالک۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور کھلی باتوں کو بھی، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف و باخبر ہیں۔ اس آیت کے مفسرین نے پہلے فرقہ جہمیہ کے قول سے انکار پر اتفاق کیا ہے، اور پھر اس آیت کی تفسیر سے متعلق ان کا اختلاف بھی ہے۔ جہمیہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت اس بات کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ
بذات خود موجود ہے، یعنی اس عقیدے سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر بذات خود اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو مانا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور آسمانوں میں جو فرشتے اور زمین میں جو انسان ہیں سب اللہ ہی کے معبود یکتا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس معبود یکتا، معبود برحق ذات کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن جن و انس کے کافر اللہ سے نہیں ڈرتے، اور یہی آیت اللہ تعالیٰ کے اس قول پر بھی منطبق ہوتی ہے کہ وہی آسمانوں کے اللہ تعالیٰ اور زمین کے اللہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو آسمانوں میں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ، اور جو زمین پر ہیں ان کا اللہ تعالیٰ، نہ یہ کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی بنا پر حکم ہے کہ وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے کھلے کو بھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو زمین و آسمان میں ہر ڈھکی کھلی بات کو جانتے ہیں، اور اللہ کا قول یعلم فی السماوات و فی الارض سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس کی تقدیر یوں ہوئی کہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو زمین و آسمان میں تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ سے وہ بات چھپی ہوئی نہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ هو اللہ فی السماوات، یہ وقف تام ہے، اس کے بعد پھر خبر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی هو اللہ فی السماوات مبتدا ہے، اور فی الارض یعلم سرکم و جہرکم خبر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ پھر آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو جانتے ہیں۔ اس آیت میں جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے، جہمیہ گمراہ فرقے کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہر جگہ خود بذات موجود ہے، اور یہ کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر نہیں ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات میں موجود اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے علم کے اعتبار سے قریب ہیں، اور وہ خود بذات ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہی عقیدہ برحق اور صحیح ہے۔ اس کے برخلاف عقیدہ رکھنا اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ تمام بنی آدم کے قلوب آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ آپ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اطاعت کی طرف پھیر دیجیے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اسے اعراض ہی کیا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معاندین کا انجام۔ مشرکین معاندین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے، یعنی کوئی معجزہ یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کوئی دلیل واضح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کوئی نشانی، تو یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔
اور جب حق بات ان کے پاس آئی تو اس کا انکار کرنے لگے۔ اس کے بارے میں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات ان کے لیے تہدید اور وعید شدید ہے، کیونکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ اب تکذیب کا نتیجہ انہیں دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے بھی جو ان سے زیادہ قوی اور کثیر التعداد تھے اور اموال و اولاد بھی زیادہ رکھتے تھے، دولت و حکومت بھی حاصل تھی، پھر بھی انہیں کیسا عذاب و نکال پہنچا تھا۔ اسی قسم کے عذاب سے تمہیں بھی سابقہ پڑ سکتا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو دنیا میں بڑی قدرت رکھتے تھے کہ ایسے اموال و اولاد و اعمار اور ایسی شان و شوکت تمہیں نصیب ہی نہیں۔ آسمان سے ہم ان کے لیے پانی برساتے تھے، کبھی انہیں قحط سے سابقہ نہیں پڑھا۔ ہم نے باغات، چشمے اور نہریں دے رکھی تھیں، اور اس سے مقصد فقط انہیں ڈھیل دینا تھا۔ پھر ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ پر دوسری قومیں آباد کی۔ پہلے لوگ تو جانے والے دن کی طرح چلے گئے اور داستان بن کر رہ گئے، لیکن ان کے بعد کے لوگوں نے بھی پہلے کے لوگوں کی طرح عمل کیا اور سابقہ لوگوں کی طرح یہ بھی ہلاک ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ اے لوگو، اس بات سے ڈرو کہ تمہیں بھی کہیں ایسے ہی حالات سے سابقہ نہ پڑے۔ تم سے نمٹنا اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے زیادہ اہم کام تو نہیں۔ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تم تکذیب کر رہے ہو، یہ تو ان کے رسول سے بھی زیادہ اکرم ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ خاص طور پر مہربانی و احسان نہ کرے تو تم زیادہ عقوبت کے مستحق ہو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر اے نبی نازل فرماتے، پھر اس کو یہ مشرک لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے اے نبی جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء یعنی ٹھٹا اور مذاق کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکوں کی ذہنیت اور صاف دلائل کا بیان۔ مشرکین کے عناد اور مکابرہ و منازعے کی خبر دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی بھی کتاب نازل کرتے جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہوتی، جس کو وہ ہاتھ سے بھی چھو سکتے، اس کو آسمان سے اترتی دیکھ سکتے، تو پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ جیسے کہ محسوسات کے اندر بھی ان کی فساد پسند طبیعت کا اقتضا یہ ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں جس میں اوپر چڑھنے بھی لگیں تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مند گئی ہیں اور ان پر نظر بندی ہو گئی ہے۔ یا جیسا کہ فرمایا اگر آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھیں تو کہیں کہ بادل کے ٹکڑے ہیں۔ اور پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ لگا لپٹا کیوں نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر تو بات ختم ہے، وہ فرشتے کو دیکھنے کے بعد بھی وہی جادو کی رٹ لگائیں گے، تو انہیں اس وقت کی طرح راہ راست پر آنے کے لیے مہلت دی ہی نہیں جائے گی، فوراً عذاب الہی آ پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ جس روز وہ ملائکہ کو دیکھ ہی لیں گے تو پھر مجرمین کے لیے کوئی اچھی خبر ہے ہی نہیں۔
پھر آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان رسول کے ساتھ کسی فرشتے کو بھی نازل کرتے تو وہ بھی انسان ہی کی شکل و صورت میں ان کے سامنے آتا، تاکہ وہ لوگ اس سے خطاب کر سکیں یا اس سے کوئی انتفاع پا سکیں، اور جب یوں ہوتا تو بات ان پر مشتبہ ہو جاتی کہ جیسے رسول بشری کے بارے میں شک کر رہے ہیں، ملک بشری کے بارے میں یہی شک انہیں دامنگیر ہوتا، کیونکہ وہ بھی آخر بشر ہی کی شکل و صورت رکھتا، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان سے تو ہم فرشتہ اس وقت اتارتے جبکہ زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، اور جب ایسا نہیں تو آسمان سے بھی کیوں اتارا جائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب مخلوق کی طرف وہ کوئی رسول بھیجتے ہیں تو انہی میں سے بھیجتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور اس رسول سے انتفاع ان لوگوں کے لیے ممکن ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مؤمنین پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان کا رسول انہی میں سے ایک آدمی ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پیش کرتا ہے اور ان کو پاک بناتا ہے، ورنہ وہ فرشتے کی طرف تو اس کے نور کی وجہ سے نظر بھی نہیں ڈال سکتے، اور بات پھر بھی ان پر مشتبہ ہو جاتی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کے نبیوں کے ساتھ بھی تو اسی قسم کا مذاق کیا گیا تھا، چنانچہ اس مذاق و استہزاء کے سبب یہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اس آیت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی گئی ہے کہ اگر کسی نے آپ کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلایا، تو پرواہ نہ کیجیے۔ پھر مؤمنین کو اپنی نصرت اور عاقبت حسنہ کا وعدہ دیا گیا، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں چل پھر کر تو دیکھو کہ قرون ماضیہ یعنی سابقہ زمانوں میں جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کی بستیوں کے کیسے کھنڈر پڑے ہیں، اور دنیاوی عقوبت کا انہیں کیسا عذاب دیا گیا، اور پھر آخرت میں الگ عذاب دیا جائے گا، اور پھر رسولوں اور مؤمنوں کو ہم نے کیسا بچا لیا تھا۔ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اے نبی، آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے سب جو کچھ رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی ہے بڑے سننے والے بڑے جاننے والے۔ اے نبی، آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح یعنی کھلی کامیابی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ آسمان و زمین کے مالک کی ہی بندگی کریں۔ ان آیتوں میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک السماوات والارض ہے، اور اللہ نے اپنے نفس پر رحمت واجب قرار دے لی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم نیز ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ ارشاد ہے کہ یقیناً وہ قیامت کے روز تم سب کو جمع کریں گے۔ یہاں لام بطور قسم کے ہے، گویا اللہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ یوم مقررہ کے وقت وہ اپنے سارے بندوں کو جمع کریں گے۔ اہل ایمان کو تو اس میں شک نہیں، لیکن کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اس یوم آخرت سے ڈرتے نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو مخلوق بھی دن میں بستی ہے یا رات میں، وہ سب اللہ کے تحت تصرف میں ہے اور زیر انتظام ہے۔ وہ بندوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی حرکات کو اور دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ پھر اپنے رسول سے جس کو توحید عظیم اور شرع قویم عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف اے نبی بلائیے اور کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں کیا اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی دوسرے کو دوست بناؤں؟ جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی میں عبادت کروں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے، بغیر نمونے کے اللہ نے زمینوں و آسمانوں کو وجود بخشا۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی میں عبادت کیسے کروں؟ وہ اللہ سب کو کھلاتے ہیں، اللہ کو نہیں کھلایا جاتا، حالانکہ وہ بندوں کے حاجت مند نہیں ہیں کہ غرض متعلق ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جن و انس کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض نے لا یطعم پڑھا ہے، یعنی وہ خود کچھ نہیں کھاتے، یعنی اللہ تعالی۔ مستدرک حاکم وغیرہ کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل قباء کے ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ کی دعوت کی، ہم سب بھی گئے۔ رسول اللہ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو فرمایا، الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو کھلاتے ہیں اور خود کچھ نہیں کھاتے۔ من علینا فہدانا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں ہدایت کی۔ وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، اور ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا۔ وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہر قسم کی آزمائش میں ہمیں بخوبی آزمایا۔ الحمدللہ الذی اطعم من الطعام، اللہ کا شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنی پیدا کردہ کھانے کی چیزوں میں سے کھانا کھلایا۔ وسقانا من الشراب، اور اپنی پیدا کردہ پینے کی چیزوں میں سے ہمیں پلایا۔ وکسا من العری، اور ہمارے برہنہ جسم پر لباس پہنایا۔ وہدی من الضلالۃ، اور گمراہی کے بعد ہم کو ہدایت دی۔ وبصر من العمی، اور اندھے پن کے بعد ہمیں بینائی بخشی۔ وفضل علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے بہت ساروں پر ہمیں انسان بنا کر فضیلت بخشی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، کفران نعمت نہیں کر سکتے، نہ اللہ سے بے نیاز بن سکتے ہیں۔ اللہ نے گمراہی سے ہمیں بچایا ہے، دل کے اندھے پن سے دور رکھا، ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت عنایت فرمائی۔ اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان بنوں اور شرک نہ کروں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب یوم عظیم کا ڈر ہے۔ قیامت کے روز جس پر سے عذاب ہٹ گیا اس پر بڑی مرمت ہوئی، اور یہ بہت بڑی کامیابی رہی، جیسا کہ فرمایا کہ جو دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں بھیجا گیا وہ بڑا ہی کامیاب شخص ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اے نبی کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچا دیں تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتر ہیں، اور وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ آپ اے نبی کہیے کہ سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اس سے زیادہ کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلائے۔ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نفع و نقصان کے مالک صرف اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ وہ مالک مضرت و نفع ہے، یعنی نقصان پہنچانا اور نفع دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں جیسا چاہیں تصرف کریں۔ اللہ کی حکمت کو نہ کوئی پیچھے ڈالنے والا ہے، نہ اللہ کی قضا کو کوئی روکنے والا ہے۔ اگر وہ مضرت کو روک دے تو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور خیر کو جاری کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ الآیات، یعنی اللہ تعالیٰ جسے جو رحمت دینا چاہیں اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اس سے کوئی روک نہیں سکتا جسے آپ عطا کرنا چاہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے آپ روک لے اسے کوئی عطا کر نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی صاحب حیثیت مجھے آپ کے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے لیے لوگوں کے سر جھک گئے ہیں، اور وہ ہر شے پر غالب ہے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی اور علو قدر کے سامنے سب پست و زیر ہے۔ اللہ کا ہر فعل حکمت پر مشتمل ہے۔ وہ مواضع اشیاء سے باخبر ہیں، اگر وہ کچھ دیتے ہیں تو مستحق کو دیتے ہیں، اور روک دیتے ہیں تو غیر مستحق سے روک دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی شہادت کس کی شہادت ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان گواہ کی حیثیت میں ہے، اور یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی ان لوگوں میں سے جو کفر اختیار کرے گا تو دوزخ اس کا وعدہ گاہ ہے، اور جس تک قرآن پہنچ جائے تو گویا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تابع رسول پر لازم ہے کہ اس طرح اسلام کی دعوت دے جس طرح رسول اللہ دیتے تھے، اور اس طرح ڈرائے جیسے رسول اللہ ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، یعنی اے مشرکو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دوسرا اللہ بھی ہے؟ کہہ دو کہ ایسی گواہی تو میں نہیں دے سکتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر اے نبی وہ مشرکین گواہی دیں بھی تو آپ ایسی گواہی نہ دینا۔ اور فرمایا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور نبی کو ایسے بہتر طور پر جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں مرسلین متقدمین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے پیغمبر وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت سے، ان کے وطن، ان کی ہجرت، ان کی امت کے اوصاف، غرض یہ کہ اپنی کتابوں میں ان ساری باتوں کا داخلہ پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یعنی جن لوگوں نے اپنی ذاتوں کو نقصان پہنچا لیا وہی ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ بات بالکل واضح ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی ہیں، اور قدیم زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور آپ کے وجود کی پیشن گوئی کرتے چلے آئے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت باندھے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور دلائل و براہین کو جھٹلا دے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یہ مفتری اور مکذب بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ تعالیٰ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر انہوں نے، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف اے نبی کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت مشرکین اور ان کے شرکاء کا انجام۔ ہم جب قیامت کے روز ان سب کو جمع کریں گے تو ان اصنام و اوثان یعنی بتوں، ٹیلوں، میلوں، جھنڈوں وغیرہ کے بارے میں ان سے پوچھیں گے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوچھتے رہتے تھے کہ تمہارے وہ بت کہاں گئے جنہیں تم شریک الہی قرار دیتے تھے، یعنی اللہ کا، اللہ کی عبادت، اللہ کے اسماء و صفات میں شریک بناتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، یعنی ان کی معذرت اور احتجاج یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے ابن عباس، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ربنا ما كنا مشرکین، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ مشرکین دیکھیں گے کہ اہل صلاۃ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہے تو آپس میں کہیں گے کہ آؤ ہم شرک کا انکار کر دیں، چنانچہ وہ اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں از خود گواہی دینے لگیں گے اور کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شخص، اب تو کوئی شک تمہارے دل میں باقی نہیں رہا، قرآن میں کوئی ایسی بات باقی نہیں رہ گئی ہے جو وضاحت طلب ہو، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اور تعویل و توجیہ نہیں کر سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں اتری، لیکن یہاں پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ یہ آیت تو مکے میں اتری ہے، اور مکے میں منافقین کہاں تھے؟ یہ تو اسلام کے مقبول عام ہونے کے بعد مدینے میں ان کا گروہ پیدا ہوا۔
منافقین کے بارے میں جو آیت اتری ہے وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 ہے، یعنی اللہ کا فرمان یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ الآیہ، یعنی جس روز اللہ تعالیٰ ان منافقین کو قیامت میں جمع کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر بیان کریں گے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون الآیہ، یعنی اے نبی دیکھیے تو انہوں نے جان بوجھ کر کیسی جھوٹ بات کہی، اور جن بتوں کو وہ پوجتے تھے وہ کیسے ان سے منحرف ہو گئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض آپ کی طرف اے نبی کان لگا کر سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا ہے، اور خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی ہی نشانی پائیں ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وہ وحی سننے کے لیے آتے ہیں لیکن یہ سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ ان کی مثال ان چوپایوں کی ہے جو اپنے چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں لیکن مطلب خاک نہیں سمجھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ پھر آیت زیر ذکر میں فرماتے ہیں کہ آیات و دلائل و بینات وہ دیکھتے ہیں لیکن انہیں نہ عقل ہے نہ انصاف سے کام لیتے ہیں، پھر کیا ایمان لائیں گے؟ اگر ان میں کچھ بھی بھلائی کی صلاحیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق دیتے، اور جب وہ آپ کے پاس اے نبی آتے ہیں تو حجتیں کرنے لگتے ہیں اور باطل باتیں پیش کر کے حق کے اندر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تم وحی کے نام سے پیش کر رہے ہو یہ تو پہلے لوگوں کی کتابوں سے منقول ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں۔ ینہونا کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اتباع حق اور تصدیق رسول اور انقیاد قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں، گویا دو فعل قبیح کرتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ینہون عنہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تو ابو طالب آپ کے چچا انہیں روکتے تھے، انہی سے متعلق یہ آیت اتری۔ سعید ابن ابی ہلال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، بظاہر آپ کے بڑے ہمدرد لیکن باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف۔ یہ سب قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے تھے لیکن افسوس کے ایمان کی برکت حاصل کرنے سے خود محروم رہ جاتے تھے۔ آپ کے چچاؤں میں سے جنہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی وہ دو ہی ہیں، ایک حمزہ بن عبد المطلب اور دوسرے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی نفوس کو ہلاک کر رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اپنی ہی ذات کو نقصان و مضرت پہنچا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر آپ اے نبی اس وقت دیکھیں جب کہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ دنیا میں وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، صرف یہی فی الحال دنیا کا جینا ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اے نبی اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا یہ امر واقع نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت کفار کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے روز آنکھ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اس کے طوق اور سلاسل یعنی بیڑیاں اور زنجیروں کو دیکھیں گے تو کہنے لگیں گے کہ کاش
ہم پھر دنیا میں واپس کیے جائیں، اب کی بار ہم صالح عمل کریں گے اور رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے، ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ بات ہے کہ کفر و تکذیب و معاندت کی جو باتیں انہوں نے اپنے نفوس میں چھپا رکھی تھیں وہ اب ظاہر ہو گئی ہیں، اگرچہ دنیا یا آخرت میں اس کا انہوں نے انکار کیا ہو، جیسا کہ ابھی ابھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کی حجت فقط یہ ہے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو کہ انہوں نے کیسی جھوٹی باتیں بنائیں، اور یہ بھی محتمل ہے کہ ان پر اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ دنیا میں رسول کی صداقت جاننے کے باوجود وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے، اس وقت یہی معرض بحث میں ہے، یعنی جان کر بھی ایمان نہ لانا۔ یہ چیز یہاں آ کر ظاہر ہو گئی ہے۔ دنیا میں راز فاش نہ ہو سکا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ اے فرعون، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے بھی فرعون اور قوم فرعون سے متعلق فرمایا کہ انہوں نے انکار کرنے کو تو کر دیا، لیکن ان کے دل یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ظلم و زیادتی ہے۔ اور یہ بھی محتمل ہے کہ اس سے مراد وہ منافقین ہو جو لوگوں کے سامنے تو ایمان لائے ہوتے لیکن باطن یعنی اپنی پوشیدہ حالی میں کافر ہوتے۔ یہ کفار کے اس کلام کی خبر دی جا رہی ہے جو وہ قیامت کے روز کریں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ صورت مکی ہے اور نفاق تو مدینے والوں میں تھا یا اس کے اطراف کے اعراب یعنی دیہاتی لوگوں میں، پھر مکی صورت میں منافقین کیسے مذکور ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مکیہ میں بھی وقوع نفاق کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ سورہ عنکبوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی خوب اچھی طرح جان لے اور منافقین کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی پہچان کروا دے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا علم نہ رکھتے ہوں۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ منافقین جب دارالآخرت میں معائنہ عذاب کر لیں گے، یعنی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو کفر و نفاق کو چھپانے کے بعد ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ہمارا ایمان ظاہری ایمان تھا، چنانچہ یہ جو فرمایا کہ وہ چھپاتے تھے اب ظاہر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف واپسی جو چاہتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ رغبت و محبت کی بنا پر نہیں، بلکہ جو عذاب بروز قیامت انہوں نے دیکھ لیا ہے اس سے ڈر گئے ہیں کہ اب اپنے کفر کی سزا ملے گی، اس لیے دوزخ سے وقتی طور پر بچنے کے لیے دنیا کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ دنیا میں پھر بھیجے بھی جائیں تو ضرور پھر کفر ہی کرنے لگیں گے، اور ان کا یہ کہنا کہ اب کے ہم تکذیب یعنی جھٹلائیں گے نہیں اور ایماندار بنے رہیں گے سب غلط ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ صرف یہی زندگی ہے، کون دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ کاش اے نبی تم دیکھ سکتے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کیسے مایوس ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حق میں کاش لفظ کا استعمال شک اور اضطراب کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ یقین کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے کافرو، کیوں یہ روز قیامت حق ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں اے اللہ، آپ کی قسم یہ سچ ہے۔ حکم ہوگا کہ پھر تو اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ کیا یہ جادو ہے یا یہ کہ تم ہی کو دیدہ بصیرت نہیں تھا؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچے گا کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو لادیں گے، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو لعب کے، اور پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ منکرین قیامت کا انجام بد۔ مکذبین لقائے باری تعالی یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور ان کی نامرادی و مایوسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو اپنے اعمال قبیحہ پر انہیں کیسی ندامت ہوگی۔
اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے خلاف حق جو زیادتیاں کی تھیں۔ فیہا کی ضمیر محتمل ہے کہ حیات دنیاوی اور اپنے اعمال کی طرف رجوع ہو، اور اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ افسوس کہ وہ کیسا برا وزن اٹھائے ہوئے ہیں۔ قتادہ یزرون کو یعملون پڑھتے تھے۔ ابو مرزوق سے روایت ہے کہ جب کافر یا فاجر قبر سے اٹھیں گے تو ایک نہایت بد شکل مجسمہ ان کا استقبال کرے گا۔ اس کے پاس سے سخت بدبو آتی ہوگی۔ وہ کافر شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ شکل کہے گی کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرے اعمال خبیثہ کا مجسمہ ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہتا تھا۔ دنیا میں بہت دنوں تو مجھ پر سوار تھا، اب میں تجھ پر سوار رہوں گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم۔ سدی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب کوئی گنہگار قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نہایت بد شکل صورت سامنے آتی ہے، کالا رنگ، بدبودار، میلے کپڑے۔ اس کے ساتھ قبر میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا ہی برا ہے تیرا چہرہ؟ تو وہ کہے گا کہ تیرے اعمال قبیحہ کا میں عکس ہوں، ایسے ہی تھے تیرے اعمال اور ایسے ہی بدبودار تھے تیرے تمام کام۔ وہ کہے گا تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں۔ پھر وہ قیامت تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گا۔ قیامت میں وہ ان سے کہے گا کہ لذات و شہوات کی شکل میں تجھ کو میں دنیا میں اٹھائے ہوئے تھا، آج کے روز تو مجھے اٹھائے گا۔ چنانچہ اس کے اعمال کا مجسمہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یہی اس آیت کی وضاحت ہے۔ ارشاد ہے کہ اکثر حیات دنیاوی لہو و لعب ہے، یعنی کھیل اور تماشا، اور متقیوں کے لیے تو صرف دار الآخرت ہی ہے، یعنی جنت کا گھر۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اے نبی، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، یعنی انہیں بھی جھٹلایا جا چکا ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصے بھی پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر کوئی معجزہ لے آئیں تو کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتے۔ سو آپ اے نبی نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔ قوم کے جھٹلانے اور مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتے ہیں کہ ہم کو ان کی تکذیب اور تمہارے حزن و تأسف کا علم ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں ان کی حرکت خوب معلوم ہے، تم اے نبی ملال نہ کرو، اور فرمایا کہ کیا اگر یہ ایمان نہ لائیں تو اے نبی آپ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا ڈالیں گے؟ کہاں تک ان پر حسرت و افسوس کریں گے؟ کفار مکہ کی قلبی شہادت یعنی دلی گواہی۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ یعنی کفار مکہ در حقیقت تم کو جھوٹ سے متہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حق سے عناد کے سبب آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں کہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، آیات الہیہ کو جھٹلاتے ہیں،
سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز اخنس ابن شریق نے بنو زہرہ سے کہا کہ محمد تمہارے بھانجے ہیں، تم اس بات کے زیادہ مستحق ہو کہ اپنے بھانجے کی طرف سے مدافعت کرو۔ اگر در حقیقت وہ نبی ہے تو آج یوم بدر میں تم کو اس سے لڑنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وہ کاذب یعنی جھوٹے ہیں تو اپنے بھانجے سے رک جانے کے بھی تم ہی زیادہ مستحق ہو کہ اس پر حملہ نہ کرو اور لڑائی سے الگ رہو اور اس کی مدد نہ کرو۔ اچھا ٹھہرو، میں ابو الحکم یعنی ابو جہل سے مل لوں، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائے تو تم بلا مدرت اپنے وطن واپس ہوگے، اور اگر اس جنگ میں محمد غالب آ گئے تو تم نے اپنی قوم کے خلاف جنگ کی ہی نہیں تھی، اس لیے شرکت جنگ سے رک ہی کیوں نہیں جاتے؟ اسی دن سے اس کا نام اخنس ہو گیا، حالانکہ اس کا نام ابی تھا۔ اب اخنس اور ابو جہل کی باہم خلوت ہوئی، یعنی تنہائی میں دونوں ملے۔ اخنس نے پوچھا کہ اے ابو الحکم، بھلا مجھے بتا دو کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے؟ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور اہل قریش نہیں جو ہماری بات سن سکے۔ تو ابو جہل نے کہا، کمبخت، اللہ کی قسم محمد ہے تو سچے، کبھی محمد نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن بات یہ ہے کہ جب بنو قصی ہی علم بردار بھی ہوں، ایام حج میں سقایت اور کلید برداری کعبہ کا بھی حق انہی کو حاصل ہو، پھر نبوت بھی ان کی سب مان لیں تو پھر بقیہ قریش کے لیے رہ کیا گیا؟ اسی بنا پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ آیات الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو جھٹلاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت یعنی نشانی ہے۔ اور یہ قول کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کی بھی تکذیب ہو چکی ہے، انہوں نے صبر کیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آپ سے نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ دوسرے نبیوں کی مدد کی گئی تھی، حتیٰ کہ قوم کی تکذیب اور ان سے اذیت بلیغ پہنچنے کے بعد وعدہ کیا گیا کہ عاقبت تمہاری ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ گئی، جیسے کہ آخرت کی نصرت حاصل ہو ہی چکی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات نہیں بدلتی، اور نصرت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، پھر فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ کا فرمان پاک ہے لَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی پیغمبروں کے واقعات تو آپ کو اے نبی بتائے ہی جا چکے ہیں، اور ان کی تاریخ کے اندر آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یعنی اگر اے نبی آپ پر ان مشرکین کا اعراض کرنا شاق گزرتا ہو تو آپ اس کا علاج کر ہی کیا سکتے ہیں؟ زمین میں سرنگ لگائیے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی نکال لائیے، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھیے اور اوپر سے کوئی نشانی ڈھونڈ نکالیے اور لا کر پیش کر دیجیے، اگر ہو سکتا ہو تو ایسا بھی کر دیکھیے۔ یہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان لانا منظور ہی ہوتا تو انہیں ہدایت پر لا کر جمع کرتے۔ اس لیے بات کو سمجھیے، ناحق رنج نہ کیجیے، بے سمجھ نہ بنیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین کے سب ہی باشندے ایمان لائے ہوئے ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَلَوْ شَاءَ والی آیت کے بارے میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش رہتی تھی کہ سبھی لوگ ایمان لائیں اور ہدایت کی پیروی کرنے لگیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایمان تو وہی لاتا ہے جس کے لیے سعادت ازل ہی میں مقرر ہو چکی ہے، اور اللہ کا فرمان انما یستجیب الذین یسمعون، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پر لبیک تو وہ لوگ کہیں گے جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اللہ کا فرمان پاک ہے والموتى يبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یعنی ان مردوں کو جو قبروں میں دفن ہیں اللہ دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ موتا سے کفار مراد ہیں کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بحالت زندگی بھی اموات کے نام سے یاد کیا اور اموات اجساد سے تشبیہ دی، یعنی مردہ جسموں سے۔ یہ ان کی رسوائی اور تذلیل کی خاطر تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقیم۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دیں، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں۔ طرح طرح کی ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بے راہ کر دیں اور وہ جس کو چاہیں سیدھی راہ پر لگا دیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معجزات کا صدور رب تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں ایسی کوئی نشانی یا خارق عادت بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اے نبی کیوں نہیں اترتی، مثلا زمین میں چشموں کا جاری ہو جانا وغیرہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں، لیکن اللہ کی حکمت تاخیر کی مقتضا ہے، اس لیے کہ اگر ان کے حسب منشا نشانی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں تو خود ہی عذاب ان پر نازل ہو جائے گا، موت تک بھی فرصت نہ ملے گی، جیسا کہ سابقہ کے ساتھ ہوا۔ اہل ثمود کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ ہم تو جو چاہیں نشان بھی دکھا سکتے ہیں اور جو چاہیں عذاب بھی کر سکتے ہیں، جانور الگ امتیں اور روز حشر۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وما من دابۃ الی آخرہ، یعنی چرنے چگنے والے جانور، اڑنے والے پرند بھی تمہاری طرح اے انسانوں قسم قسم کے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان دواب کی کئی قسمیں ہیں جن کے نام مشہور ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طیر ایک امت ہے، انس و جن بھی ایک ایک امت ہیں، اور یہ امتیں تمہاری ہی جیسی مخلوق رب تعالیٰ ہیں۔ ما فرطنا، یعنی سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی کو رزق دینا وہ بھولتے نہیں، خواہ وہ بری ہوں کہ بحری ہوں، یعنی خشکی پر رہتے ہوں یا تری میں، جیسا کہ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے تمام نام اور ان کی گنتی نیز ان کے مقامات کو بخوبی جانتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی حرکات و سکنات، یعنی ان کا ہلنا اور ان کا رک جانا تک کا احاطہ اپنے علم سے کیے ہوئے ہے۔ اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کہ بہت سے جاندار ہیں جن کی روزی آپ کے ذمے اے نبی نہیں، انہیں اور تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ ثم الى ربهم يحشرون، یعنی ان ساری امتوں کو پھر موت آ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بہائم کی موت ہی ان کا حشر ہونا ہے۔ اس بارے میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہائم بھی قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جائیں گے، چنانچہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی بہائم بھی محشر میں آئیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے سینگ کی بکری قیامت کے روز سینگ والی بکری سے انتقام لے گی، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اس آیت کے اس حصے کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بہائم اور دواب اور طیر تک کو پیدا کریں گے، ہر ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لیں گے، پھر فرمائیں گے کہ تم سب مٹی بن جاؤ۔ چنانچہ کافر بھی اس وقت یہ کہنے لگیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اپنے جہل اور قلت علم اور عدم فہم کے سبب بہرے اور گونگوں کی طرح ہیں، اور پھر تاریکیوں میں ہیں، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب ایسے لوگ ٹھیک راستے پر چل سکیں تو کیوں کر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں
ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے تو آس پاس کی چیزیں اس کو نظر آ جائیں، اس وقت آگ بجھ جائے تو وہ تاریکی میں رہ جائیں اور وہ کچھ نہ دیکھ سکیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، کہ وہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہیں گمراہ ہونے دیں اور جن کو چاہیں صراط مستقیم پر رکھے۔ وہ اپنی تخلیق پر اپنے حسب منشا تصرف کرتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ من قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو، بلکہ خاص اللہ ہی کو پکارنے لگو گے۔ پھر جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے، لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عقیدہ توحید اور مشرکین مکہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں یعنی اپنی مخلوق میں ہر طرح متصرف ہونے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ کوئی اللہ کا حکم بدل سکتا ہے، نہ اللہ کی حکمت کو پیچھے ڈال سکتا ہے۔ اللہ سے مانگا جائے تو اگر وہ چاہے تو قبول کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ناگہاں قیامت آ جائے یا یکایک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پکڑے تو تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کیونکہ جانتے ہو کہ اللہ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں پھیر سکتا۔ اگر تم غیر اللہ کو رب تعالیٰ بنانے میں سچے ہو تو تجربہ کر کے دیکھو، بلکہ تم تو اللہ ہی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہیں گے تو یہ عذاب ہٹائیں گے۔ ایسے وقت تم اپنے شریکوں اور بتوں سب کو بھول جاتے ہو۔ سمندر میں ہونے کی حالت میں جب کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا تمام شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، اور جب انہوں نے تکذیب کی یعنی جھٹلایا تو ہم نے فقر اور تنگی کے عذاب میں جکڑ لیا اور امراض و آلام میں مبتلا کر دیا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں اور اللہ ہی کی طرف خشوع و خضوع کریں۔ پھر جب ہم انہیں مبتلا عذاب کرتے ہیں تو وہ اثر گیر کیوں نہیں ہوتے؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ شیطان نے ان کے شرک اور معاندت کے اعمال کو ان کی نگاہوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا ہوا ہے، پس جب وہ ہماری تنبیہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور ایمان کو پس و پیش ڈال دیتے ہیں تو ہم پورے رزق کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اور ڈھیل میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی سیاست سے اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ، اور جب وہ دنیاوی تنعمات پر پھولنے نہیں سماتے
اور اپنے اموال اور اولاد اور ارزاق میں ہم سے غافل ہو جاتے ہیں تو یکایک ان پر عذاب آ جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے۔ اس نوبت پر وہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بدحالی و خوشحالی ایک آزمائش، ایک ڈھیل۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس پر رزق وسیع ہو جاتا ہے یعنی کشادہ، وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سیاست ہے، اور جس کو تنگ حالی ہو وہ بھی غور نہیں کرتا کہ اس کی آزمائش کی گئی ہے اور مہلت دی گئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب گنہگاروں کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے تو دنیا میں انہیں سرسبز رکھا جاتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس وقت تک نہیں پکڑا جب تک کہ وہ اپنی نعمت میں بدمست نہیں ہو گئے۔ لوگوں دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ فاسق اور گنہگار لوگ ہی دھوکہ کھاتے ہیں۔ ابواب کل شیء سے دنیاوی راحت و فراخ حالی مراد ہے۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ اے نبی کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اللہ کی رضائی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ نے ان پر فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتے ہیں؟ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس اے نبی آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معاندین سے واضح حق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مکذبین معاندین کفار و مشرکین سے کہیے کہ کچھ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت و بصارت کو اگر سلب کر لیں جو تمہیں دے رکھے تھے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، اور یہ بھی محتمل ہے کہ یہ مراد ہو کہ سماعت و بصارت کے ہوتے ہوئے انتفاع شرعی سے انہیں محروم کر دے اور حق بات کے استفادے سے وہ اندھے اور بہرے ہو جائیں، اور یہی مطلب تھا اللہ کے فرمان وختم علی قلوبکم،
جیسا کہ فرمایا اما یملک السمع والابصار، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی اگر وہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس مہر کو توڑ سکے؟